بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ یقیناً بلیک برڈ تھا۔ مجھے اسے کئی بار پالا پڑ چکا تھا، لیکن اب بھی میں صحیح طور پر سمجھنے سے قاصر تھا کہ ریڈ ڈاٹ والے اس سے کیا کام لیتے تھے اور وہ کیا کچھ کرنے کا اہل تھا۔ اس کے پاس انسانی اور حیوانی دونوں طرح کی صلاحیتیں تھیں۔ سمجھ بوجھ انسانوں والی تھی، لیکن حیوان ہونے کی وجہ سے وہ بہت سے ایسے کام کر کے بھی صاف نکل سکتا تھا جنہیں انجام دینا انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ ایسی جگہوں تک اس کی رسائی ہو سکتی تھی جہاں تک انسان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس وقت میرے مکان کے ملبے کے آس پاس اس کی موجودگی خالی از علت نہیں تھی۔ نہ جانے وہ کیا کر چکا تھا، کیا کرنا چاہ رہا تھا۔ میں ہجوم کے درمیان سے نکل کر فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی کے عقب سے گزر کر اس گلی میں داخل ہوا جس میں در حقیقت وہ کوٹھی واقع تھی جس کی دیوار کے ساتھ پاپولر کے درختوں کی قطار تھی۔ مشین پسٹل میں نے جیب سے نکال لیا تھا۔ اس سے پہلے میں اس فکر میں رہا تھا کہ موقع ملے تو بلیک برڈ کو زندہ پکڑوں، لیکن آج میں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ اس قسم کی کسی کوشش میں وقت اور انرجی ضائع نہیں کروں گا، اسے صرف شوٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں ایک دیوار کے ساتھ لگ کر اندھیرے میں اس گلی کی طرف کھسک رہا تھا۔ میری نظر اس درخت پر ہی تھی۔ اب اس میں کسی قسم کی حرکت کے آثار نہیں تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بلیک برڈ ساکت ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے شبہ ہوا کہ شاید اس نے مجھے دیکھ لیا تھا، تاہم میں گلی کے کونے کی طرف کھسکتا رہا۔ جو ہی میں اس گلی میں مڑا، بلیک برڈ نے اچانک اس درخت سے اگلے درخت کی طرف چھلانگ لگائی اور عین اس وقت جب وہ دونوں درختوں کے درمیان تھا میں نے اس پر ایک برسٹ مارا۔ میرا خیال تھا کہ میں اڑتی ہوئی مکھی کو بھی نشانہ بنانے پر قادر ہو چکا ہوں، لیکن قدرت شاید کم از کم اس وقت میری یہ خوش فہمی دور کرنے پر تلی ہوئی تھی کہ اس جسیم چمپینزی کا بال بھی بیکا ہوتا دکھائی نہ دیا۔ وہ کچھ عجیب پارا صفت قسم کی مخلوق تھا، ہوا میں بجلی کی طرح متحرک نظر آتا تھا۔ اس کے باوجود میرا خیال تھا کہ اسے ایک آدھ گولی تو لگ جانی چاہیے تھی، کیونکہ میں نے ریوالور یا عام پسٹل سے نہیں بلکہ مشین پسٹل سے فائر کیا تھا۔ وہ ایک درخت سے نکل کر دوسرے درخت میں غائب ہو چکا تھا، اس کی تاریک شاخوں کا ایک حصہ بن چکا تھا۔ میں نے جھنجھلاہٹ میں اس درخت پر بھی ایک برسٹ مارا جہاں میرے خیال میں اسے ہونا چاہیے تھا۔ پتے اور شاخیں ٹوٹنے کی آواز آئی، لیکن ایسی کوئی آواز نہیں آئی جس سے اندازہ ہوتا کہ اس بدبخت کو بھی کوئی نقصان پہنچا تھا۔ میں نے سوچا کہ مشین پسٹل اس درخت پر خالی ہی کر دوں، لیکن اسی لمحے درخت کی طرف سے کوئی چیز اڑتی ہوئی میری طرف آئی۔ ایک ثانیے کے لیے مجھے گمان گزرا کہ شاید وہ کوئی پرندہ تھا، لیکن پھر وہ درمیانے سائز کی بوتل سی دکھائی دی، مگر اس میں مدھم سی جھلملاہٹ بھی موجود تھی، جیسے وہ کسی خاص قسم کے شیشے سے بنی ہوئی ہو۔ وہ چیز عین میرے سامنے سڑک پر آ کر گری اور گرتے ہی ہلکے سے دھماکے سے پھٹ گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے گویا روشنی کا ایک گولا پھٹ گیا، ایک ساتھ جیسے کئی فلیش بلبوں کے جھماکے ہوئے تھے اور میری آنکھیں خیرہ ہو کر رہ گئی تھیں۔ مجھے اندیشہ محسوس ہوا کہ کہیں میری بینائی کو کوئی نقصان نہ پہنچا ہو۔ ایک لمحے کے لیے میں نے آنکھیں سختی سے بند رکھیں۔ بلیک برڈ کو میں بالکل بھول گیا۔ ایک خفیف سے اندیشے کے ساتھ جب میں نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو اس احساس سے اطمینان کی سانس لی کہ میری بینائی بالکل ٹھیک تھی۔ جس جگہ وہ بوتل سی آ کر گری تھی اور پھٹ گئی تھی وہاں سفید سا دائرہ پھیل گیا تھا، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہاں کوئی چیز گر کر پھٹی تھی۔ اس دائرے کے درمیان مجھے ایک چمکیلی سی نلکی پڑی دکھائی دی۔ وہ تقریباً اتنی ہی بڑی تھی جتنی عموماً دھاگے کی چھوٹی ریل میں سے نکلتی ہے۔ میں دیوار سے ہٹ کر آگے آ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ بلیک برڈ اب پاپولر کے درخت پر نہیں ہوگا۔ اسے صرف چند لمحے کی مہلت درکار تھی جو اس نے حاصل کر لی تھی۔ سڑک کے وسط میں پہنچ کر میں نے جھک کر اس نلکی کو دیکھا۔ بظاہر وہ بے ضرر سی دکھائی دے رہی تھی، اس کے باوجود میں اسے اٹھاتے ہوئے جھجک رہا تھا۔ ریڈ ڈاٹ والوں کی شعبدہ بازیوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ آخر کار میں رہ نہ سکا اور میں نے تمام تر احتیاط کے ساتھ اسے 2 انگلیوں میں تھام کر اٹھا ہی لیا۔ اس میں ابھی ہلکی سی حرارت باقی تھی۔ وہ ایلومینیم فوائل کی طرح ایک چمکیلا سا کاغذ ہی معلوم ہوتا تھا جسے چھوٹی سی نلکی کی طرح رول کر دیا گیا تھا۔ میں نے اسے کھولا۔ ملگجے اندھیرے میں بھی اس پر انگریزی ٹائپ میں
کچھ حروف نظر آ رہے تھے۔ انہیں صاف طور پر دیکھنے کے لیے میں نے اپنے کی رنگ میں موجود سگریٹ کے فلٹر جتنی ننھی سی جیبی ٹارچ نکالی اور اس چمکیلے کاغذ پر روشنی ڈالی۔ باریک حروف میں اس پر نہایت صفائی اور کرینے سے 2 سطریں درج نظر آ رہی تھیں جو چھپی ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔ لکھا تھا، کیسی رہی خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ تمہاری میٹنگ؟ میں ایک لمحے کے لیے بت بنا کھڑا رہ گیا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی کی لہر سی دوڑ گئی۔ میں سمجھتا تھا کہ میں نے اپنی زندگی سے خوف کو نکال پھینکا تھا، لیکن یہ بھی شاید میری خوش فہمی تھی۔ جو چیزیں انسان کی جبلت میں شامل ہوتی ہیں وہ ان سے مستقل پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ وہ در حقیقت حیرت کی شدت تھی جس کی کوکھ سے اس خوف نے جنم لیا تھا۔ میں تو بہت خوش تھا کہ خفیہ ایجنسیوں سے میری میٹنگ کامیاب نہ سہی، لیکن خفیہ تو رہی تھی، مگر اب اندازہ ہوا تھا کہ ان سے یہ بات بھی خفیہ نہیں رہی تھی۔ انہیں نہ صرف یہ معلوم ہو گیا تھا کہ میں نے خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ میٹنگ کی تھی، بلکہ انہوں نے بلا تاخیر مجھے اس کی سزا بھی دے دی تھی۔ سزا بھی کچھ معمولی نہیں تھی، انہوں نے میرے خوابوں کے محلوں میں سے ایک محل مسمار کر دیا تھا۔ میں نے چمکیلے کاغذ کے اس ٹکڑے کو اسی طرح رول کر کے جیب میں رکھ لیا اور خوف کو ذہن سے جھٹک دیا۔ میں اپنے پرانے فلسفے پر اپنا اعتقاد بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خوف زدہ ہونے سے نقصان کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ گولیاں چلنے اور پھر اس بوتل نما چیز کے پھٹنے کے دھماکے سے کچھ لوگ اس بغلی گلی کی طرف متوجہ ہو چکے تھے اور ادھر نکل آئے تھے۔ سڑک پر نظر آنے والے سفید دائرے میں شیشے کی کرچیاں بکھری ہوئی تھیں۔ ایلومینیم فوائل نما کاغذ کا جو ٹکڑا مجھے ملا تھا وہ یقیناً اسی بوتل یا جار میں موجود تھا جو دھماکے سے پھٹا تھا، اور آنکھیں خیرہ کر دینے والی چمک پیدا ہوئی تھی۔ بعض اوقات مجھے حیرت ہوتی تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ریڈ ڈاٹ والے شعبدہ بازیوں سے کیوں کام لیتے تھے۔ شاید اس میں ان کی کوئی ایسی مصلحت کار فرما ہوتی تھی جسے سمجھنے سے میں قاصر رہتا تھا۔ جو لوگ اس گلی کی طرف آئے تھے ان میں سے کسی نے مجھے پہچان لیا اور اس کے ساتھ ہی بنبناہٹ شروع ہو گئی جو اچھے خاصے شور میں ڈل گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو بتا رہے تھے، بھائی چودھری صاحب زندہ ہیں، چودھری صاحب زندہ ہیں۔ اس طرح ایک اچھا خاصا ہنگامہ سا شروع ہو گیا۔ پاس پڑوس کے لوگوں نے آ کر گلے مل کر مجھے جان بچنے پر مبارکباد دینا شروع کر دی۔ ساتھ ہی وہ تسلیاں دینے کی بھی کوشش کر رہے تھے کہ کوٹھی تباہ ہو گئی تو کوئی بات نہیں، مجھے مغموم نہیں ہونا چاہیے، جان بچ گئی تھی۔ زیادہ اہم بات یہی تھی، انسان زندہ رہے تو کوٹھیاں اور بھی بنوا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں ان سب کی ہمدردی اور خیر خواہی کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ اس دوران ایک دو صاحبان نے مجھے کریدنے کی بھی کوشش کی کہ آخر میری کسی سے ایسی بھی کیا شدید دشمنی تھی جو اس نے ایسا شدید وار کیا تھا۔ میں لا علم اور معصوم بن کر انہیں ٹالنے کی کوشش کرتا رہا۔ اسی دوران پولیس بھی آ پہنچی۔ ہم سامنے والی لائن کی ایک کوٹھی میں جا بیٹھے۔ ان سب چکروں سے نمٹتے تقریباً صبح ہو گئی۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی، 5 بج رہے تھے۔ جس کوٹھی میں ہم بیٹھے تھے وہ روکڑی صاحب کی تھی۔ وہ بضد تھے کہ میں انہی کے ہاں قیام کر لوں، لیکن میں نے انہیں بتایا کہ رہائش کا کوئی مسئلہ نہیں، کئی ٹھکانے موجود تھے۔ ان کے خلوص کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں ان کے ہاں سے نکلا تو گلی میں سناٹا چھا چکا تھا۔ فائر بریگیڈ والے بھی رخصت ہو چکے تھے، باقی لوگ بھی اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ واقعہ اپنی ہلچل مچا کر معدوم ہو چکا تھا۔ لمحوں کی جھیل میں ایک تلاطم برپا ہوا تھا اور اب سطح ایک بار پھر ہموار تھی۔ میں روکڑی صاحب سے خدا حافظ کہہ کر وہاں سے کچھ دور کھڑی ہوئی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ستارہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ فوری طور پر مجھے وہی ایک موزوں ٹھکانہ دکھائی دیا تھا جہاں بیٹھ کر میں سکون سے کچھ غور و خوض کر سکتا تھا۔ ستارہ کا چوکیدار الگ صبح مجھے گیٹ پر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس وقت یا اس سے بہت پہلے میں عموماً یہاں سے رخصت ہوا کرتا تھا۔ اس نے مجھے اندر بلا کر ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور مؤدبانہ لہجے میں پوچھا، صاحب کیا بی بی جی کو جگاؤں؟ وہ رات کو بہت دیر سے سویا ہے۔
بی بی جی رات کو شوٹنگ سے بہت دیر سے واپس آیا تھا۔ وہ میرا حکم سن کر یقیناً جا کر ستارہ کو جگا دیتا۔ اسے معلوم تھا کہ میرے لیے کسی وقت بھی جا کر ستارہ کو جگانے پر اسے ڈانٹ نہیں پڑے گی۔ اس کے باوجود وہ ہچکچا رہا تھا۔ میں نے جوتے اتار کر ایک صوفے پر نیم دراز ہوتے ہوئے کہا، نہیں بی بی جی کو جگانے کی ضرورت نہیں، بس مجھے ٹیلی فون یہاں لا دو۔ اس نے سکون کی سانس لی اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ چند لمحے بعد اس نے لانچ سے ٹیلی فون سیٹ لا کر ڈرائنگ روم میں میرے قریب رکھ دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں دیر تک سوچوں میں گم رہا۔ آخر ریڈ ڈاٹ والوں کو کس طرح پتہ چلا تھا کہ میں خفیہ ایجنسیوں کی کسی میٹنگ میں شریک ہوا تھا؟ مجھے یقین تھا کہ کینٹ کے جس بنگلے میں میٹنگ منعقد ہوئی تھی، میرے وہاں تک کے سفر کے دوران ٹونی کے سوا کسی نے میرا تعاقب نہیں کیا تھا۔ ٹونی میری نگرانی کر رہا تھا۔ میٹنگ میں جن لوگوں نے شرکت کی تھی وہ سب اعلیٰ درجے کے افسران تھے اور ان کا تعلق ملک کی حساس ترین ایجنسیوں سے تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان میں کوئی ریڈ ڈاٹ کا ایجنٹ بھی ہو سکتا تھا۔ ان کے علاوہ تو پھر ٹونی ہی رہ جاتا تھا، اور ٹونی گویا میری ہی ذات کا دوسرا نام تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو قدم قدم پر عملاً مجھ پر زندگی نثار کرنے کی کوششیں کرتے رہتے تھے۔ صرف میری حفاظت کی خاطر میرے اشارے پر اس نے کتنے ہی خطرناک بدماشوں کو قتل کیا تھا، اور شاید کبھی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا کہ اس ضمن میں بدماشوں کے گروہوں یا قانون کی طرف ایسی ویسی بات سوچنا میرے لیے گویا اپنی ہی ذات پر شک کرنے کے مترادف تھا۔ میں نے اس امکان کو ذہن کے کسی تاریک گوشے میں بھی جگہ دینا مناسب نہ سمجھا۔ اس صورت میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان میرے ذہن میں معلق رہ جاتا تھا۔ میں نے اسے معلق ہی رہنے دیا اور مزید چند لمحے کے غور و خوض کے بعد ٹونی ہی کا نمبر ڈائل کیا۔ تیسری گھنٹی پر اس نے فون اٹھایا اور غنودگی زدہ آواز میں بولا، یس میں ہوں۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، سر۔ میری آواز سنتے ہی ہمیشہ کی طرح اس کے لہجے سے غنودگی غائب ہو گئی اور وہ غالباً سنبھل کر بیٹھتے ہوئے بولا، خیریت تو ہے؟ چند گھنٹے پہلے میں گھر پر آپ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں، لیکن نہ تو آپ کے ڈائریکٹ نمبر پر رنگ جا رہی تھی اور نہ ہی گیسٹ ہاؤس والے فون پر۔ کیا لائنیں خراب تھیں؟ میں نے اسے اصل خبر سنانے سے پہلے پوچھا، تم کیوں رابطہ قائم کرنا چاہ رہے تھے؟ کوئی خاص بات تھی؟ ایسی کوئی خاص بات بھی نہیں تھی، وہ اپنے مخصوص لاابالی انداز میں بولا، بس کچھ اطلاعات آپ تک پہنچانا تھیں اور ایک بات پوچھنا تھی۔ بہت سی خاص باتوں کو بھی وہ خاص نہیں سمجھتا تھا، تاہم احتیاط پسند بھی تھا۔ وہ باتیں میرے گوش گزار ضرور کر دیتا تھا۔ اب کہہ ڈالو، کیا اطلاعات تھیں اور کیا بات پوچھنا تھی؟ میں نے صوفے پر اطمینان سے دراز ہوتے ہوئے کہا، یہ فون محفوظ ہے سر؟ اس نے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ ہاں محفوظ ہی سمجھو، میں نے کہا۔ سر، مختار رفیق اور اس کا خاص گرگا بابو نواز جو راکسی سینما کا مینیجر تھا، ان کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ یہ خاصے اونچے درجے کے سیاسی بدماش بھی تھے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ان کو سابقہ حکومت نے بھی ایک آدھ اہم سیاسی قتل کرانے میں استعمال کیا تھا، اور اس سے پچھلی حکومت نے بھی، جبکہ دونوں ایک دوسرے کی ضد تھیں۔ ویسے تو ان کا پتہ صاف ہونے سے بہت سے لوگوں نے سکون کی سانس لی ہے، لیکن کچھ لوگ شاید یوں ہی نمبر بنانے کے لیے یا پھر کسی اور مصلحت کے تحت پولیس پر دباؤ بھی ڈال رہے ہیں کہ ان کے قتل کی تحقیقات بہت سرگرمی سے کی جائے۔ بہت اہم لوگ دباؤ ڈال رہے ہیں۔ مجھے اندازہ تھا کہ ایسا ہوگا، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ پولیس نے کارکردگی دکھانے کے لیے کئی بے گناہ لوگوں کو پکڑ لیا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ ان کے ساتھ خواہ مخواہ کافی زیادتی ہوگی۔ میں سوچ رہا تھا کہ انہیں چھڑانے کے سلسلے میں کچھ ہو سکتا تو اچھا تھا، بس میں ویسے ہی سوچ رہا تھا، کوئی خاص بات نہیں تھی۔ مجھے تو صحیح طور پر معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ ہیں کون لوگ۔ ٹونی بلا کا شفاق تھا، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں وہ حساس سی شخص بھی چھپا ہوا تھا جو کسی کے ساتھ زیادتی ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں گے، اپنا دامن محفوظ رکھتے ہوئے اگر کچھ ہو سکا تو ضرور کریں گے۔ سر، اس وقت آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ گھر کی لائنیں کیا واقعی خراب تھیں؟ اسے پھر اپنی الجھن یاد آ گئی۔ لائنیں
ٹیلی فون سننے والے سب ختم ہو چکے ہیں۔ ٹونی ڈیئر، صرف ان کے ٹکڑے دستیاب ہو سکے ہیں۔ زندگی کی دھوپ میں جو گھر ان کے لیے سائبان تھا وہی ان کے لیے موت کا آتش کدہ بن گیا۔ میرے لہجے میں افسردگی کی جھلک آ گئی۔ کیا مطلب سر؟ ٹونی کا لہجہ سرگوشی کی حد تک دھیما ہو گیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ حد سے زیادہ چکنا ہو چکا تھا۔ وہ گھر ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے جس کے بنوانے میں تمہاری بھاگ دوڑ بھی شامل تھی۔ ٹونی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ پہلی بار گویا اسے میری بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں جو کچھ دیکھ کر آ رہا تھا وہ میں نے اسے بتایا۔ وہ گویا سناٹے میں آ گیا، کچھ بول بھی نہ سکا۔ میں نے اپنے لہجے میں شگفتگی لانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جو ہونا تھا ہو چکا، اتنا صدمہ دل پر مت لو۔ مجھے اس عظیم الشان کوٹھی کا نہیں، ان ملازموں کا افسوس ہے جو ناکردہ گناہ کی سزا میں مارے گئے۔ کس کی حرکت ہے سر؟ ٹونی کے لہجے میں پھنکار سی شامل تھی۔ ریڈ ڈاٹ، میں نے اختصار سے کہا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ میرا اندازہ تھا کہ اس کے دانت بنچ گئے ہوں گے۔ پھر وہ اسی پھنکارنے کے سے انداز میں بولا، سر ایک بار آپ مجھے اس تنظیم کا سرا دکھا دیں، میں اس سرزمین کو ان کے لیے جہنم بنا دوں گا۔ اگر سرا میرے سامنے ہوتا تو شاید تم لوگوں کے ساتھ مل کر میں اب تک اس کام کا آغاز کر چکا ہوتا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ویسے یہ کام اتنا آسان بھی نہیں۔ فی الحال تو مجھے یہی اندیشہ ہے کہ یہ لوگ اس سرزمین کو ہمارے اور ہمارے ہم وطنوں کے لیے جہنم نہ بنا دیں۔ پھر بھی سر، ہمیں کچھ تو کرنا ہوگا۔ اس کے لہجے میں وہی خاموش اور مجبور غصہ پنہاں تھا جو میرے دل کی گہرائیوں میں کہیں کروٹیں لے رہا تھا اور جسے میں تھپک تھپک کر سلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاں، یہی کچھ تو میرے لیے اتنا بڑا سوالیہ نشان بن گیا ہے کہ اس نے باقی سب چیزوں کو چھپا لیا ہے۔ میں نے طویل سانس لے کر کہا، خیر چھوڑو ان باتوں کو، فی الحال میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ آج شام تم اپنے گھر پر تمام ساتھیوں کی میٹنگ کا انتظام کرو۔ میرا خیال ہے کہ 7 بجے کا وقت مناسب رہے گا۔ اس وقت سورج طلوع ہو رہا ہے۔ تم مجھ سے بات ختم ہوتے ہی فون سنبھال لینا۔ کراچی والے تمام ساتھیوں کو بھی ہر حال میں آج ہی بلانا ہے۔ 12-13 گھنٹے کی مہلت سب کو جمع کرنے کے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے سر، کوئی ساتھی رہنے نہ پائے اس میٹنگ میں، ہر ایک کو شریک ہونا ہے، میں نے ایک بار پھر زور دے کر کہا۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ میٹنگ کو حتی الامکان خفیہ رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر تمام تر کوششوں کے باوجود خفیہ نہ رہ سکی تو دیکھا جائے گا۔ بہرحال اپنی سی احتیاط کرنی ہے۔ ہر ساتھی یہ خیال رکھے کہ تمہارے گھر تک پہنچنے کے دوران کسی بھی مرحلے پر کسی بھی جگہ اس کا تعاقب نہ کیا جائے۔ تمہیں تو ریڈ ڈاٹ والے میرے ساتھی کی حیثیت سے پہچانتے بھی ہیں۔ سب سے زیادہ احتیاط کی تمہیں ضرورت ہے۔ بہرحال میٹنگ کے انتظامات کے سلسلے میں تو تمہیں گھر سے نکلنا ہی نہیں ہے، فون پر ہی سب سے بات ہو جائے گی۔ اور میرا خیال ہے تمہارا گھر ریڈ ڈاٹ والوں کی نظر میں نہیں ہے، ہوا بھی تو دیکھا جائے گا۔ وہ بے پرواہی سے بولا۔ پھر اسے کچھ خیال آیا، سر میرا تو خیال ہے احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ ہی دیں، شاید اسی طرح ریڈ ڈاٹ کا کوئی سرا ہاتھ آ جائے، وہ بعد میں دیکھیں گے۔ فی الحال اس ایک میٹنگ تک تو ہر ممکن احتیاط برتنا چاہتا ہوں، میں نے کہا، کیونکہ اس میٹنگ میں ہی صحیح معنوں میں تمام ساتھی اس قصے سے باخبر ہوں گے۔ اس کے بعد ہم آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گے، سب کو تجاویز کرنے کی دعوت دیں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی اچھی تجویز سامنے آئے۔ اس وقت تک میں چاہتا ہوں ہمارے کم سے کم ساتھی ریڈ ڈاٹ کی نظر میں آئیں، جو جتنا بے شناخت رہے گا اتنا ہی کارآمد ہوگا۔ ٹھیک ہے سر، ہم تمام احتیاطیں پیش نظر رکھیں گے۔ اس نے مجھے اطمینان دلایا۔ میں ابھی اسے مزید کچھ ہدایت دے رہا تھا کہ مجھے احساس ہوا کوئی دروازے میں کھڑا ہے۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو ستارہ کو دروازے میں کھڑے پایا۔ وہ نائٹ گاؤن میں تھی، سیاہ ریشمی بال منتشر تھے، لیکن اس بے ترتیبی میں ایک حسن تھا۔ آنکھوں میں شب رفتہ کا خمار یا پھر شاید ٹوٹی نیند کی کرشیاں تھیں۔ وہ قدرے غسیلی سی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں فیصلہ نہیں کر سکا کہ یہ غصہ حقیقی تھا یا مصنوعی۔ میں نے بات ختم کر کے فون بند کر دیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔
تب بھی اندر نہ آئی، وہیں کھڑی مجھے گھورتی رہی۔ آخر میں نے کہا کچھ بولو گی بھی یا وہیں کھڑی خاموش فلم چلاتی رہو گی؟ وہ گویا دانت پیس کے بولی، سیانے کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو۔ میں نے اس میں تھوڑی سی ترمیم کر لی تھی، یعنی پہلے تولو پھر۔ میں دل ہی دل میں اس گلدان کو تول رہی تھی جو اٹھا کر تمہاری بے شرم کھوپڑی پر مارنا چاہتی ہوں۔ کیا قصور ہو گیا مجھ سے؟ میں نے سادگی سے پوچھا۔ تم آ کر مجھے جگا نہیں سکتے تھے؟ سیدھے میرے پاس آ سکتے تھے؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ اسے کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ مجھے تو چوکیدار نے بتایا تھا کہ خلاف معمول رات تم نے دیر تک شوٹنگ کی ہے اور تمہیں سوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی۔ میں نے سوچا تمہیں ڈسٹرب نہ کروں، سونے دوں۔ یہ صلہ ہے میری ہمدردانہ سوچ کا۔ کیا فائدہ ہوا مجھے تمہاری ہمدردانہ سوچ کا؟ وہ آ کر میرے قریب صوفے پر ڈھیر ہوتے ہوئے بولی، دوسرے مجھے آ کر کے جگا کے بتا رہے ہیں کہ تمہارے گھر میں افضل آیا ہوا ہوگا، اس سے کہو اب کہیں اور چلا جائے۔ کیا مطلب؟ میں چونک کر کچھ اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کس کا فون آیا تھا تمہیں؟ مجھے یہ معلوم تھا کہ اس کے ہاں 2 فون تھے، دوسرے نمبر والے فون کا صرف ایک ہی سیٹ تھا جو اس کے بیڈ روم میں تھا۔ وہ گویا اس کا پرائیویٹ فون تھا۔ جس کال کا وہ ذکر کر رہی تھی وہ یقیناً اسے اسی فون پر آئی ہوگی، دوسرے نمبر پر تو میں بات کر رہا تھا۔